اب گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آخری آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ کام کرنے کا کہتا ہی نہیں ہے جس کام کے کرنے کی اللہ نے اسے ہمت عطا نہ کی ہوئی ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی ایک بھی انسان کو اس چیز کا مکلف نہیں ٹھہراتا الا وسعها، کہ جس چیز کی وسعت اور اس کے کرنے کی طاقت، ہمت اور قوت پروردگار عالم بندے کو جب تک پہلے عطا نہ کر دے اس وقت تک اللہ اسے کوئی بھی اپنی طرف سے کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرماتا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کی خدمت کے لیے ماں کو بنا دیا، ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہتی ہے، باپ اس کی خدمت پہ لگا رہتا ہے، پھر بچہ تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، پھر گھر میں بہن بھائی ہوں یا چچا، خالہ، پھوپھو، دادا، نانا، کوئی بھی ہو، سب اس بچے کی خدمت، اس کو چلاتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کسی چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا، حتیٰ کہ وہ بچہ 6 سال 8 سال کا ہو جاتا ہے تب بھی اللہ نے اپنے نظام شریعت میں اس سے کوئی تقاضا نہیں کیا کہ بھئی نماز پکی پڑھ، روزہ رکھنا شروع کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جب تک میں وجود میں وہ ہمت، وہ طاقت، وہ کچھ کرنے کی سکت، وہ ہوش و حواس، وہ عقل و خرد عطا نہ کر دوں اس وقت تک میں بندے کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہی نہیں ہوں۔ اگلی بات توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی دے دی، طاقت بھی دے دی، سوچ، فہم، سمجھ، بوجھ، سننا، دیکھنا، ساری طاقتیں صحیح دے دیں، تو اب فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ سن لے اب اگر اچھا کرے گا تو پروردگار کبھی تیرے ساتھ برا نہیں کرے گا، اگر تو اچھا کرے گا اللہ تیرے ساتھ اچھا کرے گا، لیکن اگر تو خود کوئی بری چیز کمائے گا، کوئی حرام چیز کمائے گا، کسی غلط طرف ہاتھ بڑھائے گا، نگاہ اٹھائے گا، کوئی غلط کام اور فعل تیری زندگی میں تو خود سر انجام دے گا، تو پھر پروردگار اسی کے مطابق تجھے اس کا بدلہ اور اس کا صلہ بھی دے گا۔ اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خیر پائے گا، نجات پائے گا، اس کی بارگاہ سے اس کے کرم کی برساتیں تیرے اوپر برسیں گی۔ اگر تو خود اپنی زندگی کو حرام کی طرف لے جا کر، شر کی طرف لے جا کر، اللہ کے راستے سے دوری کی طرف لے جا کر تباہی اور بربادی کے گڑھے میں خود گرنا چاہے گا تو تیری مرضی، گر، اسی کے مطابق اللہ پھر تمہیں بدلہ بھی دے گا، سزا بھی دے گا۔ تو دونوں راستے اللہ پاک نے رکھ دی ہمارے سامنے، خیر کا بھی شر کا بھی، اور ہر انسان جو صاحب عقل اور صاحب شعور ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، وہ اس بات کو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کام کے کرنے میں خیر ہے یا شر ہے، اس میں میری بہتری ہے یا اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے کوئی ظلمت ہوگی۔ یہ ہر شخص کو اللہ نے اتنا فہم دیا ہے، چاہے وہ کسی اسکول مدرسے کا دروازہ دیکھے یا نہ دیکھے، تو اسی پر اللہ نے کہا بھی میں نے فیصلے کرنے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو تو نے ہاتھ سے کمایا، خیر کمایا تو میری بارگاہ سے، تو اپنی طاقت کے مطابق خیر کا کام کرے گا، میں اپنی ربوبیت کے طاقت کے لائق تجھے اس کا صلہ عطا کروں گا۔ تو چھوٹا ہے، تو محدود ہے، حد والا ہے، تو حد کے اندر رہ کر خیر کا کام سر انجام دے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اللہ تو اجر کتنا دے گا، صلہ کتنا دے گا، بدلہ کتنا دے گا؟ میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا تو تھا حد والا، تو تھا طاقت کی لمٹ تھی، تیری حدود تھی، اتنی طاقت، اتنا زور، اتنی ہمت، اتنی استطاعت ہے، تو نے اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کا اور خیر کا عمل کیا ہے، اب فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، میں رب بے حد ہوں، میری تو حد کوئی نہیں، اب میں جب عطا کرنے پہ آؤں گا تو میری عطا کی بارش حد والی نہیں بے حد ہوگی، میرے اجر میں پھر کہیں شگاف نہیں آئے گا، میرے دیے ہوئے صلے میں کہیں انقطاع نہیں آئے گا، تیرا عمل رک جائے گا، میری جزا کبھی رکے گی نہیں، کیونکہ تو حد والا ہے، میں بے حد ہوں۔ لہا ما کسبت
وعلیہا مکتسبت۔ اتنی بات کر کے پھر اللہ پاک نے، پھر بھی اس کو پتہ تھا میرے محبوب کی امت ہے، چھوٹی موٹی تو غلطیاں کرتی رہے گی، اللہ تو جانتا تھا نا جی ہمارے احوال۔ اب اللہ پاک نے خود اپنی جناب سے اور اپنی بارگاہ سے ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی ہمیں، اور یہ وہ دعا ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے۔ جیسے آپ نے نماز یاد کی، ایسے یہ دعا بھی یاد کریں۔ اس دعا کے بارے میں ائمہ فرماتے ہیں جو بندہ اس دعا کو ہر روز پڑھتا ہے، جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں جن نہیں آتا، شیطان نہیں آتا، شر نہیں آتا، جادو نہیں آتا۔ کتنی اعلیٰ یہ دعا، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، اور دعا کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اے ہمارے رب العالمین، لا تؤاخذنا، میں تیرا بندہ ہوں، چھوٹی موٹی بھول چوک کمی بیشی غلطی ہو جاتی ہے، لا تؤاخذنا، میرا کبھی مواخذہ نہ کرنا، اللہ مجھے اپنے کٹہرے میں کھڑا نہ کرنا، اللہ میرے لیے کوئی سزا تجویز نہ کرنا، تو رب ہے، تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، لا تؤاخذنا ان نسینا، ہر وہ عمل جس وجہ سے مجھ سے بھول ہوئی اور میں بھول کی وجہ سے غلطی کر گیا، او اخطانا، یا بھول تو نہیں ہوئی مگر خطا ہو گئی، یا اللہ جو بھول سے ہوا وہ بھی معاف فرما، جو غلطی سے ہوا وہ بھی معاف فرما، مگر مجھے مجرم بنا کے اپنے کٹہرے میں کھڑا نہ کرنا۔ لوگوں، قرآن مجید کی یہ دعا کا جملہ کسی کے ابا جی دادا جی کا سکھایا ہوا نہیں، کسی مولوی، کسی شیخ القرآن شیخ الحدیث کا دیا ہوا نہیں، خود اللہ کا دیا ہوا جملہ اس امت کے لیے ہے کہ اے امت مصطفیٰ میری بارگاہ میں مانگا کرو۔ اور مانگنے والا جب سکھا رہا خود ہے تو کیوں سکھا رہا ہے؟ اب اگر خطائیں اس نے معاف نہ کرنی ہوتی، بھول چوک معاف نہ کرنی ہوتی تو وہ سکھاتا ہی نہ۔ جب اپنی بارگاہ سے محبوب کی امت کو یہ تحفہ دیا ہے تو انسان نادان اگر غلطی کر بیٹھے اور روزانہ اپنا دامن اور جھولی اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دے، تو جس پروردگار نے یہ کچھ اپنی بارگاہ میں مانگنا سکھایا ہے، بندہ مانگ لے تو پروردگار معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس پہ قرآن مجید کی ایک آیت شاہد ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے روزانہ ہمیں 5 نمازیں دی ہیں نا جی، اس پہ تو ناراض نہ ہونا، میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، یہ میں پوچھوں تو آپ ممکن ہے مجھے جواب نہ دیں، لیکن اللہ نے 5 نمازیں دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟ اتنی بات کہنے میں کوئی شرمندگی تو نہیں ہے نا بھئی 5 نمازیں دی ہیں یا نہیں؟ ماشاءاللہ، چلو جی تراغ شریف ماشاءاللہ بڑی شریف جگہ ہے، ویسے ہی 5 تو ہیں نا جی، پکی بات ہے۔ اب دیکھیں یہ 5 کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ بندہ صبح اٹھتا ہے تو رات سوتے میں بھی تو کوئی گناہ کر سکتا ہے نا جی، رات کی تنہائیوں میں چھپ کے اندھیروں میں لوگ کئی گناہ کرتے ہیں، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، تو صبح اٹھتے ہی کہا پہلے وضو کر مصلی بچھا نماز پڑھ، پہلے نماز پڑھوائی۔ کیوں پڑھوائی یہ راز بتاتا ہوں۔ پھر بندہ کام پہ نکل گیا، مزدوری پہ نکل گیا، نوکری پہ نکل گیا، رزق کمانے نکل گیا، کہیں تھانے کچہری میں تاریخ بھگتانے نکل گیا، کہیں کسی پٹوار خانے میں کوئی زمین کا فرد بنانے نکل گیا، اپنے اپنے کاموں پہ نکل گئے۔ اب فجر کے اور ظہر کے درمیان 5 6 7 8 گھنٹے اللہ نے رکھے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی سورج ڈھلا اس نے کہا آ دنیا کما لی، تو نے دنیا کے کام کر لیے، تھک گیا ہوگا، آ میں تجھے ریسٹ دیتا ہوں، دنیا کا کام چھوڑ میری ملاقات کے لیے ظہر کی نماز میں پھر حاضر ہو جا۔ بندہ پھر آ گیا، پھر نماز پڑھی، پھر اس نے کہا بریک ختم ہو گئی، چل بھئی اپنے کام پہ پھر چلا جا۔ بندہ پھر نکلا، اپنا دنیا کا کام کاج کیا، لیکن اب اس نے لمبا وقفہ نہیں دیا، اس نے کہا صبح سے لگا ہوا تھا، اب تھوڑی ریسٹ کی ہے، اب تھوڑا سا بیچ میں گھنٹہ 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا ٹائم دیا، پھر عصر آ گئی، پہلا وقفہ بیچ میں ہوا تو 5 6 گھنٹے کے بعد ہوا۔ لیکن سکولوں میں دیکھیں نا، اکثر سکولوں میں کالجوں میں ہوتا ہے کہ بریک جو ہوتی ہے نا اسمبلی کے بعد، وہ دیر کے بعد ہوتی ہے، 5 پیریڈ کے بعد ہوتی ہے، لیکن بریک کے بعد پھر 2 ہی پیریڈ ہوتے ہیں، پھر تھوڑا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یوں ہی آپ دیکھیں پھر ظہر کے بعد عصر تک تھوڑا ٹائم ہے، وقفہ ہے، پھر عصر کے وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عصر پڑھی تو پھر آگے مغرب کا وقت اور کم کر دیا، پھر مغرب پڑھی تو عشاء بالکل ہی قریب رکھی، اور پھر عشاء کے بعد کا سو جا۔ اب وقفہ ضروری تھا کیونکہ بندے کئی 8 گھنٹے سو کے نیند پوری ہوتی ہے، کسی کی 10 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے، تو پوری رات دے دی سونے کے لیے، سویا رہے کہ اللہ نے کتنی سہولتیں سامنے رکھی۔ مگر قرآن مجید نے یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد
یہ کیوں رکھی؟ اس کا ایک راز سمجھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، فرمایا نماز پڑھا کرو، قائم کیا کرو، طرفی النہار، نصف النہار کے دونوں اطراف، یعنی ادھر فجر کی طرف بھی جو نماز ہے وہ بھی پڑھا کرو، اور نصف النہار کے بعد ظہر عصر وہ بھی پڑھا کرو، وزلفا من اللیل، پھر رات آئے اور رات گہری ہونے تک عصر اور مغرب کی نماز یہ بھی پڑھا کرو۔ یا اللہ کیوں پڑھا کریں؟ اب جملہ سننے والا ہے اور میں آپ کے چہرے بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں کہ کس کو سمجھ آ رہی ہے کس کو نہیں۔ فرمایا رات کی تاریکی والی نماز بھی پڑھیں، دن کے اجالے والی بھی نماز پڑھیں۔ مولا کیوں پڑھے؟ کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا یہ نماز میں تمہاری نیکیاں بنا دوں گا، جو ان نمازوں کے وقفے کے دوران تم نے گناہ ہوئے ہیں، یہ نیکی نماز کی اس گناہ کو کھا جائے گی، یذہبن مٹا کے رکھ دے گی۔ کہ فجر کی نماز اگر باقاعدہ پڑھی اور ظہر تک کوئی گناہ ہو گیا تو ظہر کے لیے میری مسجد کے مصلی پر آئے گا، میری بارگاہ میں جب تو ہاتھ اٹھائے گا تو میں فجر سے ظہر تک ہونے والے گناہ معاف کر دوں گا۔ ظہر پڑھ کے نکلے گا، پھر انسان ہے پلٹ کے گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جائے گا، ارے عصر کو پھر آ جانا، پھر میری بارگاہ میں سر مسجود ہونا تیرا کام ہے، عفو و کرم تجھ پہ فرمانا میرا کام ہے۔ پھر عصر سے مغرب تک دنیا کھیلتی ہے، کودتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، کئی معاملات میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ فرمایا اب یہ سورج جو ہی غروب ہوا پھر آ جا مصلی پر آ، تاکہ میں اس دورانیے کے گناہ بھی معاف کر دوں۔ پھر اس کے بعد لوگ کھانا شانا کھاتے ہیں، آپس میں فیملیز بیٹھتی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی غیبت، کوئی چھوٹا موٹا، بھئی انیلٹ وہ شام کو نا تجزیہ نگاری کے پروگرام میڈیا پہ چلتے ہیں، گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے تجزیے فیملیز کے چلتے ہیں۔ پھر انسان ہے بھول چک ہو جاتی ہے، اس نے کہا سونے سے پہلے پھر مصلی بچھا، پھر کھڑا ہو، قیام رکوع سجود کرنا تیرا کام ہے، بخشش کے دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ پھر رات کو سو گیا، سوتے میں کوئی شرارت سوجی کہیں ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، صبح بازار کا منہ بعد میں کرنا، میرے دربار میں منہ پہلے کر تاکہ رات والے بھی مٹا دوں۔ کتنا خوبصورت نظام ہے یاد دیا، روزانہ معافی تلافی کرواتے جاؤ۔ چھوڑنا تو ہم نے ہوتا نہیں ہے نا جی، چھوڑ دیں تو اچھی بات ہے، پھر وہ بڑی برکتیں دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی وہ کہتے ہیں نا ظالم منہ کو لگی ہوئی چھوٹتی نہیں، مگر تو کوئی ایسا بھی مسئلہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس نے کہا میرے دربار میں آتا رہے، میں بخشش والا معاملہ فرماتا رہوں گا۔ پھر اس نے اس دعا کے اندر اور آگے بڑی خوبصورت ورسٹیلٹی ہمیں بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علیہ اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ میرے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسے تو نے پہلی امتوں پہ ڈال کے رکھا۔ اب حضور کی امت کے لاڈ اللہ اٹھاتا ہے، پہلے بھی ہونے میں انسان تھے، وہ بھی کھانے ہی کھاتے تھے، وہ بھی یہی آکسیجن لیتے تھے، مگر ان امتوں سے بھی پیار تھا، اللہ کی مخلوق ہے، مگر یہ امت نرالی ہے، خود اللہ سے کھا رہا ہے، آؤ میری بارگاہ میں یہ کہتے رہو مولا ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پہلی امتوں پہ تو ڈالتا تھا۔ پہلی امت گناہ کرتی، واپس گھر آتی، دروازے پہ بورڈ اللہ لگوا دیتا فرشتوں سے، یہ گناہ گار گھر میں آ رہا ہے، گھر والوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے بندہ کی کر کے آ رہا ہے، اور ہم پورا دن جو مرضی کر کے آئیں گھر والوں کو پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو ادھر سے چھپا دیا، ادھر سے کہا گھر میں آیا ہے مصلی بچھا، ہاتھ اٹھا، مولا کیا کہوں؟ فرمایا کہہ دینا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ وہ پہلوں کے بورڈ لگاتا رہا، میرے نہ گھر والوں کو تو نے راز بتائے، نہ تو نے دروازے پہ بورڈ لگائے، نہ میرے ماتھے پہ کوئی تو نے عبارت لکھی، یا اللہ اتنے پردے رکھے ہیں تو پہلی امتوں کے تو نے یہ پردے نہیں رکھے، اگر اتنے رکھ ہی دیے ہیں اب جیسے لکھا ہے ویسے مٹا بھی دیں۔ جیسے ٹیچریں آج کل کی نا بچوں پہ بڑی مہربان ہوتی ہیں، ہمارے دور کے ماسٹر بڑے سخت ہوتے تھے، اب ٹیچروں والا دور آ گیا، بیٹا لکھو، وہ لکھتا ہے رب کرو پھر لکھو، صحیح نہیں لکھا گیا، وہ 10 دفعہ مٹوا کے پھر لکھتی ہیں، بھلے کاغذ پھٹ ہی جائے گی ہونا۔ تو اب گناہ تو بھی انسان کی مقدر تقدیر میں ہوتے ہیں، کر دیتا ہے بندہ، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے وہ کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، آیا میں اگر لکھنے پہ قادر ہوں، ذرا بندے بن جاؤ، میں مٹانے پہ بھی قادر ہوں، جس کے چاہتا ہوں لکھے رہنے دیتا ہوں، جس کے چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں۔
مولا کس کے لکھے رہنے دیتا ہے، کس کے مٹا دیتا ہے۔ آؤ لوگوں، پروردگار عالم اسی آیت میں جواب دے رہا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے اجالے میں بھی مصلی بچھا، رات کے اندھیرے میں بھی مصلی بچھا، میرے سے تعلق بنا، تھوڑا دوستی والا تعلق بنانا تیرا کام ہے، اور اگلا میرا وعدہ ہے، جو کچھ کر کے آیا ہے یمحو اللہ ما یشاء، اگر تو میرے پاس آ گیا میں اپنے دربار میں آنے کا صدقہ جو کچھ کر کے آیا تھا وہ فرما دوں گا، اور اگر نہیں آئے گا فَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، پھر تیری کتاب لکھی رہے گی، تبدیل نہیں ہوگی۔ تو کیا خیال ہے جی، آپ کیا چاہتے ہیں روزانہ لکھا رہے؟ بولیے جی، توجہ سے مجھے بتائیے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ دن بھر کیا ہے لکھا رہے؟ تو کیا چاہتے ہیں اللہ کیا کرے؟ ذرا بول دے نا، پتہ چلے۔ یعنی آپ یہ نہیں چاہتے کہ لکھا رہے مٹا دے، اس نے مٹانے کے لیے فارمولہ کیا دیا، اقم الصلاۃ، میرے پاس دن کو 4-5 وقت چکر لگا لیا کر، اب آگے آپ کی اپنی مرضی ہے، میرا کام اتنا بتانا تھا۔ مسجدیں ہیں نا تراغ شریف میں، ہیں جی، نمازیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں پر، چلیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دعا آگے بھی ہے، مگر میں اس دعا کو یہاں پہ روک رہا ہوں، آپ یہ دعا ضرور یاد کریں، زندگی میں پڑھا کریں، مگر اس بنیادی بیسک لیسن کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیے، اور توجہ میری طرف رکھیے گا، کیونکہ میں اب جو اگلی بات کہنے جا رہا ہوں وہ اور زیادہ قیمتی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس میں میں اور آپ رہتے ہیں 4 طرح کی مخلوقات بنائی ہیں بنیادی طور پر۔ 3 طرح کی مخلوقات ہیں جی، 4 طرح کی۔ پہلی مخلوق اللہ نے جو بنائی، سب سے پہلے اس کائنات کی 4 مخلوقات میں سے، وہ اللہ نے عالم جمادات بنایا۔ عالم جمادات، جمادات کہتے ہیں پتھر کو، مٹی کو، ریت کو، پہاڑ کو، ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ بعد میں جو اگلی تینوں مخلوقات تھیں ان کا تعلق تھا وہ مٹی پر آنا تھا، انہوں نے تو مٹی ہوگی، پتھر ہوگا، کوئی زمین کا فرش ہوگا، کوئی پہاڑ ہوگا، تو تب وہ رہے گی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے عالم جمادات بنایا، اس کے بعد اللہ نے ترتیب میں دوسرا عالم نباتات بنایا۔ اس مٹی، اس زمین کے اوپر، اس کے فرش خاکی کے اوپر اللہ پاک نے پھر درخت لگائے، پودے لگائے، فصلیں لگائیں، گھاس لگائی، یہ سارا عالم نباتات ہے۔ پہلا کون سا عالم تھا؟ عالم جمادات۔ دوسرا کون سا بنایا؟ نباتات۔ پھر اللہ نے تیسرا عالم بنایا، وہ عالم حیوانات۔ کون سا جی؟ تو یہ اللہ نے ترتیب سے تیسرا عالم بنایا، عالم حیوانات۔ یہ سارے جانور، یہ سارے پرندے، درندے، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، یہ سارے عالم حیوانات میں شامل ہیں۔ اور پھر جب یہ 3 عالم بن گئے تو اللہ نے دوستان محترم اس کائنات کا چوتھی خاص مخلوق بنائی، اور اس مخلوق کو حضرت انسان کہتے ہیں۔ یہ نام سنا ہوا ہے آپ نے جی؟ انسان بیٹھے ہو تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ ہی سن رہے ہیں۔ بندہ پہلی دفعہ کوئی چیز سنے نہ سمجھ نہیں آتی تو وہ ایسے غور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی تھوڑا دہرا لیتے ہیں تاکہ سبق یاد ہو جائے، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ نے کائنات، تو پہلا عالم کون سا بنایا؟ جمادات۔ جمادات یہ جو جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مٹی، یہ فرش خاکی۔ دوسرا عالم کون سا بنایا؟ نباتات۔ نباتات کسے کہتے ہیں؟ پودے، جھاڑیاں، درخت، گھاس، فصلیں، یہ سب کچھ۔ تیسرا عالم کون سا بنایا جی؟ عالم حیوانات۔ حیوانات میں سارے جانور، کیڑے مکوڑے، حشرات، پرندے، یہ سارے شامل ہیں۔ اور چوتھا عالم کون سا بنایا؟ انسان۔ کون سا بنایا جی؟ یار آپ کا اپنا ذکر ہے نا، تھوڑا اپنے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے نا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس انسان کو اپنی پہچان ہو گئی اسے رب کی بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 اللہ پاک نے مخلوقات تخلیق فرمائیں اس عالم عرضی پر۔ اب عزیزان محترم، بڑے نکتے کی بات ہے، یہ ترتیب اللہ نے کیوں رکھی؟ ہر پہلی مخلوق کے بعد جو دوسری مخلوق بنائی، اس دوسری کو اللہ نے پہلی سے افضل بنایا، پھر جو تیسری بنائی، تیسری کو دوسری سے افضل بنایا، پھر جو چوتھی بنائی، اس چوتھی کو پچھلی تینوں سے افضل بنایا۔ تو ہر جو نئی مخلوق اللہ نے کریٹ کی وہ پچھلی کریشنز، پچھلی جنریشنز اور پچھلی مخلوقات سے زیادہ اعلیٰ اور افضل تھی۔ ایک جملہ یہ ذہن میں رکھنا، اور دوسرا قیمتی جملہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہر جو نئی مخلوق اس ترتیب میں جمادات کے بعد
نباتات، نباتات کے بعد حیوانات، حیوانات کے بعد انسان کو بھیجا، تو ہر پچھلے کو اگلے پر قربان ہونے کے لیے بھیجا، ہر پچھلے کو آنے والے اگلے پر قربان ہو جانے کے لیے بنایا۔ اور بڑی توجہ رکھنا، پھر اللہ نے ہر ایک کے اوصاف مختلف رکھے، اور یہ جو 4 نام میں نے گنے ہیں نا، ان چاروں ناموں کا جو پہلا حرف ہے وہ ہر مخلوق کی انفرادی اور امتیازی صفت کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ جو 4 نام میں نے لیے نا، پھر سن لیجئے ایک دفعہ، کہیں بھول نہ جائیں۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، ان کا جو پہلا حرف ہے، جیسے جمادات کا جیم ہے، نباتات کا نون ہے، حیوانات کا ہے اور انسان کا الف ہے، اس پہلے حرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتیازی شان ہر ایک کی بیان کی۔ کیسے؟ عالم جمادات کا پہلا حرف کیا ہے جی؟ جیم پہلا حرف ہے۔ تو جیم یہ بتاتا ہے کہ جو عالم جمادات ہے اس کی صرف جسامت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس میں صرف جسامت پائی جاتی ہے۔ پہاڑ ہے، جتنا اللہ نے بنا دیا، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ مٹی جتنی ہے اتنی رہتی ہے۔ یہ چیزیں بڑھتی گھٹتی نہیں ہیں، فکسڈ ہیں، یعنی یہ صرف والیوم رکھتی ہیں، صرف حجم رکھتی ہیں، صرف جسامت رکھتی ہیں۔ تو اب جمادات کا پہلا حرف جیم تو سمجھ میں ہے نا، تو جیم سے جسامت، جسم بنایا یعنی ہر ایک کا۔ پھر اللہ نے بنایا نباتات۔ نباتات کا پہلا حرف کیا ہے جی؟ میں جو گفتگو آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ زندگی میں مجھے پورا یقین ہے آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، کیونکہ ایک تحقیق ہے، تو تحقیقات کم سننے کو ملتی ہیں، بکری والے واقعے روز سننے کو ملتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو نئی بات ملے اس کو زیادہ توجہ سے ایبزارب کرنا چاہیے۔ اب نباتات کا پہلا حرف کیا ہے؟ نون۔ اور نون نے، اچھا، جو آنے والی ہر مخلوق ہے اس میں پچھلی صفت رکھی۔ نباتات اللہ نے بنائے، پودے، درخت، ان کی جسامت رکھی۔ جو جمادات کی صفت تھی وہ نباتات میں پائی گئی، لیکن نباتات کو جمادات سے اللہ نے جو امتیازی خاصیت دی وہ یہ دی کہ نباتات کا پہلا حرف نون بتا رہا ہے یہ نشو و نما پاتے ہیں۔ جمادات بڑھتے نہیں ہیں، نباتات بڑھ کے اونچے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی گروتھ ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ 2 چیزیں سمجھ میں آ گئیں۔ اب دیکھیے تیسرا عالم بنایا حیوانات۔ پہلا حرف کیا ہے؟ پچھلوں کو بھی آواز آ رہی ہے جی؟ کیا بنایا؟ پہلا حرف ہے بنایا۔ اب جتنے حیوانات ہیں ان سب کی جسامت بھی ہے، ان سب کی نشو و نما بھی ہوتی ہے، مگر وہ پچھلی دونوں مخلوق سے اعزازی اور امتیازی صفت انہیں ملی کہ ہے بتا رہا ہے سارا عالم حیوانات حرکت بھی کرتا ہے، چل کے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ حیوانات دوڑتے بھاگتے ہیں، پودے دوڑ بھاگ نہیں سکتے، جمادات تو ہل ہی نہیں سکتا۔ یہی بات ہے جی، تینوں سمجھ میں آ گئے۔ اب چوتھا اور آخری عالم اللہ نے اس کائنات میں بنایا، عالم انسانیت۔ پہلا حرف کیا ہے جی؟ الف۔ اور الف بتا رہا ہے کہ انسانوں تمہاری جسامت بھی ہوگی، نشو و نما بھی ہوگی، قد بڑھتا ہے نا، نشو و نما بھی ہوگی، حرکت بھی کرو گے، مگر الف بتا رہا ہے کہ بندو اللہ نے انسان کو ایک خاص جذبہ دیا ہے جس کو انس کہتے ہیں، اور انس کس کو کہتے ہیں کہ بندہ باقیوں سے پیار کرتا ہے۔ جمادات میں پیار کی صفت نہیں، نباتات میں انس کی صفت نہیں، حیوانات میں بھی نہیں، پہچان ہی نہیں ہے، لیکن انسان کو اللہ نے وہ پہچان دی جس کی بنیاد پر وہ صرف مخلوقات سے ہی پیار نہیں کرتا، وہ خالق سے بھی پیار کرتا ہے۔ باقی کسی مخلوق کو اپنے خالق کا نہیں پتا، واحد یہ مخلوق ہے انسان جس کو خالق کا بھی پتا اور خالق سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ اب سنیے، میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ بولا، ہر جو اگلی مخلوق ہے جو بعد میں آئی، پہلے والی مخلوق اور پہلے والا جو عالم ہے وہ اس پر فدا اور قربان ہونے کے لیے بنا۔ اب سننا توجہ سے، عالم جمادات اللہ نے بنایا، جب نباتات آئے تو جمادات قربان ہو گئے نباتات پر، جب حیوانات آئے تو حیوانات پر جمادات بھی قربان ہوا، نباتات بھی قربان ہوئے، اور جب دوستان محترم انسان آیا تو پچھلے تینوں عالم، جمادات بھی اس پہ قربان ہوئے، نباتات بھی اس پہ قربان ہوئے، اور حیوانات بھی اس پہ قربان ہو گئے۔ کیسے؟ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ آؤ دوستان محترم، ترتیب سمجھا رہا ہوں بڑا اہم ایک نقطہ دینے کے لیے۔ یہ ہر پچھلا عالم اگلے عالم پہ
قربان ہو رہا ہے اور ہر اگلا عالم پچھلی عالم سے اعلیٰ ہے، تو معنی یہ ہوا کہ ہر ادنا اعلیٰ پر مر مٹنے کے لیے بنا ہے، ہر ادنا اعلیٰ پر قربان ہونے کے لیے بنا ہے۔ عزیزان محترم توجہ کیجئے، آپ دیکھتے ہیں زمین میں دنیا ہل چلاتی ہے، زمین کا سینہ پھاڑ دیتی ہے، زمین کا کلیجہ شک کر دیتی ہے، پتھر انسان توڑتے ہیں، بجری بناتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، کوئلہ پہاڑوں سے نکالتے ہیں، جپسم نکالتے ہیں، کرومائٹ نکالتے ہیں، تیل نکالتے ہیں، ڈرلنگ کرتے ہیں، زمین کے سینے پہ ہزار دو ہزار فٹ کے سوراخ کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کبھی کسی نے کہا عالم جمادات پہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ عالم جمادات بنا ہی باقیوں پہ قربان ہونے کے لیے۔ تو جب کوئی چیز اپنی صحیح جگہ پہ قربان ہو رہی ہو تو وہ ظلم نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز بنی اس مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور وہ چیز اپنے ہونے کا مقصد پورا کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جملہ بھی ذہن میں رکھنا، وہ شے اپنی حقیقت جس کے لیے بنی ہے اس کو پانے کے لیے جب پاتی ہے اس پہ قربان ہو جاتی ہے، اور اس پر قربان ہونا ہی اس چیز کے بننے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو جمادات، نباتات، پودا کہاں پہ اگتا ہے جی؟ زمین کے اندر۔ پودے کی جڑیں، درخت کی جڑیں زمین کی چھاتی کے اندر جاتی ہیں، ظلم نہیں ہوتا، جمادات سہتا ہے، چیختا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، احتجاج نہیں کرتا۔ حیوانات اسی زمین کے اوپر چلتے ہیں، انسان اسی زمین کے اوپر چلتا ہے، اسی کی چیزیں استعمال کرتا ہے، اسی پہ گھر بناتا ہے۔ کبھی عالم جمادات نے احتجاج کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہو رہا ہے، اپنے سے اعلیٰ پہ قربان ہو رہا ہے۔ آگے چلیے، نباتات آ گئے، تو نباتات جمادات سے اعلیٰ ہو گئے، اور نباتات سے اعلیٰ حیوانات ہیں۔ اب آپ دیکھیے زمین پہ خوبصورت فصلیں اگائی جاتی ہیں، لہلہاتی فصلیں ہوتی ہیں، درانتی لے کے کسان کاٹ دیتا ہے ان کی جڑیں، ان کے تنے کاٹ دیتا ہے۔ درخت اپنے استعمال انسان لکڑی کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے کاٹ دیتا ہے۔ آج تک کبھی عالم نباتات نے کوئی احتجاج کیا، جلوس نکالا؟ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے گلے کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ ہمیں قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کبھی احتجاج نہ کیا، بلکہ آسانی سے ہر ادنا اعلیٰ کے سامنے گر جاتا ہے، بچھ جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر ادنا اعلیٰ پر قربان ہونے کے لیے بنائے۔ تو نباتات نے بھی یہی کر کے دکھایا، اور ہم روزانہ یہ چیز خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ آؤ لوگو، عالم جمادات نے بھی اپنے ہونے کے مقصد کو پا لیا، عالم نباتات نے بھی اپنے بننے کے مقصد کو پا لیا۔ اب عالم حیوانات ہے، یہ عالم جمادات سے بھی اعلیٰ، عالم نباتات سے بھی اعلیٰ، مگر عالم حیوان سے اعلیٰ اللہ نے حضرت انسان تجھے بنایا ہے۔ اور سن لے، حیوانات تیرے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ روزانہ لاکھوں جانوروں کے گلے پہ بسم اللہ اللہ اکبر چھری پھر دی ہے، کوئی احتجاج کبھی جانوروں نے کیا؟ اتنے قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنے ذبح خانے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ بوٹی بوٹی کر کے آپ کھاتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے جی، کھاتے یا نہیں کھاتے؟ کبھی جانور بولے کیوں کھائے جا رہے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا انسان ظلم کر رہا ہے؟ نہیں دوستان محترم، کیوں؟ حیوان ادنا ہے، انسان اعلیٰ ہے، ادنا اعلیٰ پہ قربان ہو رہا ہے۔ اتنا راز سمجھ گئے؟ تو انسان تو ان تینوں مخلوقات سے اعلیٰ ہیں، جمادات بھی تجھ پر قربان، نباتات بھی۔ سبزیاں کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ یہ عالم نباتات ہے۔ پھل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ یہ عالم نباتات ہے۔ تو عالم نباتات بھی انسان پہ قربان ہو رہا ہے۔ درخت کے سائے میں بھی انسان بیٹھتا ہے، اس سے فرنیچر بھی بناتا ہے، گھر بھی بناتا ہے۔ تو عالم نباتات بھی انسان کی نوکری کر رہا ہے، اور عالم حیوانات سواری بنا لے، سامان لادتے، جس طرح کی مشقت جانوروں سے لے لیں۔ جانور کرتے ہیں یا نہیں مشقت؟ کیوں؟ وہ ادنا ہے، انسان اعلیٰ ہے، اور ان کے بننے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سے اعلیٰ پہ قربان ہو جائیں۔ تو لوگوں مجھے بتائیں، یہ تین مخلوقات اپنے ہونے کا مقصد پورا کر رہی ہیں یا نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں اور ان کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو اے انسان میرا سوال یہ ہے، کوئی ذات تجھ سے بھی تو اعلیٰ ہوگی نا؟ کوئی ذات تجھ سے بھی تو اعلیٰ ہوگی نا، اور جو تجھ سے اعلیٰ ہوگی اگر وہ تجھے سمجھ میں آ گیا، تجھے اپنے زندہ ہونے کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ آج میری پوری نوجوان نسل اور قوم اپنی زندگی کا مقصد بھولے ہوئے ہے۔ توجہ رکھنا،
نوجوانان محترم، بزرگان محترم، جس بچے سے پوچھے وہ کہتا ہے میں نے افسر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، CSP آفیسر بننا ہے، بتا کیوں بننا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا زندگی کا آبجیکٹیو ہے، لائف آبجیکٹیو ہے، ایم آف دا لائف ہے۔ انگلش میں ٹیچرز مضامین دیتی ہیں ایسے لکھو، مائی ایم ان لائف، لکھا جاتا ہے میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا۔ آؤ انسانوں، آج آپ زندگی میں شاید پہلی دفعہ اس موضوع پر باقاعدہ گفتگو سن رہے ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اے انسان، تیری زندگی کا مقصد نہ ڈاکٹر بننا ہے، نہ انجینئر بننا ہے، نہ پائلٹ بننا ہے، نہ آفیسر بننا ہے، نہ کوئی اور جرنیل بننا ہے۔ یہ تو تیری زندگی کے تقاضے ہیں، تیری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ افسوس، تو نے زندگی کے تقاضوں کو مقصد سمجھ کے اپنے اصل مقصد سے اپنی نگاہیں پھیر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے سارے عالم میں سب سے زیادہ ذلیل حضرت انسان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اپنے جینے کا اور اپنے زندہ ہونے کا اور اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد بھولا ہوا ہے۔ یا اللہ بتا ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ آواز آئی قل، سورہ انعام آیت نمبر 162، فرمایا اے میرے محبوب ان کو بتا دے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے انسان، اے میرے محبوب اس انسان کو بتا دے، بے شک تیری نماز ہو، تیری قربانی ہو، تیرا جینا ہو، تیرا مرنا ہو، یہ کسی غیر کے لیے نہیں ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو ساری کائنات کا رب ہے۔ تو قرآن مجید نے آبجیکٹیو آف ہیومن بینگ بتا دیا، انسان کی لائف کا مقصد بتا دیا۔ اور ہمیں یہ مقصد اس وقت سمجھ میں آیا جب ہم نے تحریک منہاج القرآن کا فارم فل کیا۔ اس فارم کے اوپر قرآن کی ایک ہی آیت لکھی ہوئی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اب بڑی دھیان، بڑی توجہ سے اور بڑے سکون سے اگلے جملے سننا۔ عالم جمادات اپنے سے اعلیٰ پہ قربان ہو رہا ہے، کوئی احتجاج نہیں، خوشی کبھی شکوہ نہیں کیا۔ عالم نباتات اپنے سے اعلیٰ عالم حیوانات اور انسان پہ قربان ہو رہا ہے، کبھی شکوہ نہیں کیا، خوشی قربان ہو رہا ہے۔ عالم حیوانات اپنے سے اعلیٰ حضرت انسان پر قربان ہو رہا ہے، کبھی جانوروں نے جلوس نہیں نکالا، احتجاج نہیں کیا، خوشی قربان ہو رہے ہیں۔ اے انسان، تجھ سے اعلیٰ تیرا رب ہے، تیرا خالق ہے، تو یقیناً تجھے اس نے قرآن پڑھ کے سنا دیا، بنایا اپنی ذات پر قربان ہونے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اپنے رب پر آپ خوشی قربان ہو رہے ہیں؟ یہ مجھے جواب نہیں دینا، اونچا بھی نہیں، یہ خود اپنے آپ سے پوچھنا، سمجھ آ جائے گی ہم کھڑے کہاں ہیں۔ لیکن فرشتوں سے افضل انسان بننا، مگر کب؟ جب مقصد سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے مقصد پہ قربان ہو جائے۔ اور اگر مقصد سمجھ نہ آئے پھر ارسطو والی تعریف ٹھیک ہے۔ ارسطو فلاسفر تھا، اس نے کہا الانسان حیوان ناطق، انسان جانور ہے۔ اے ارسطو، یہ جانور تو نہیں، یہ تو بولتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نے بھی تو یہی کہا ہے، الانسان حیوان ناطق، کہ جانور بولتے نہیں ہیں، یہ وہ جانور ہے جو بس بولتا ہے، یہ بولنے والا جانور ہے، باقی ہے تو جانور۔ آؤ لوگوں، اگر مقصد سمجھ میں نہ آیا تو پھر انسان جانوروں سے بھی برا ہے، اگر مقصد سمجھ میں آ گیا تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ یا اللہ، تو نظر نہیں آتا، تجھ پہ قربان کیسے ہوں؟ اے اللہ، تو نظر ہی نہیں آتا، تجھ پہ قربان کیسے ہوں؟ اس سوال کو ذہن میں رکھنا۔ میں نے ارسطو کی ایک بات کی، میں وہ مکمل کر لوں، پھر اس بات کی طرف پلٹ آتا ہوں۔ ارسطوٹل جس کو کہتے ہیں، اس نے کہا کہ الانسان حیوان ناطق، یہ انسان بولنے والا جانور ہے۔ ادھر سے رومی اٹھا، مولانا جلال الدین رومی، اس نے کہا ارسطو کھینچ اپنی زبان واپس، جھوٹے، انسان حیوان ناطق نہیں ہے۔ تو مولانا رومی تو بتا انسان کیا ہے؟ اس نے کہا الانسان عاشق، انسان عاشق ہے۔ انسان کیا ہے؟ عاشق ہے، مر مٹتا ہے اپنے محبوب پر اور شدت سے اس کے ساتھ عشق کرنے والا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ارے مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن اپنے رب سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، عاشق بن جاتا ہے پروردگار کا۔ تو اب ہماری مرضی، ہم اگر لائف سٹائل جانوروں والا اپنائیں گے تو پھر ارسطو کے مطابق جو ہم جانور ہیں، انسان تو ہیں مگر جانور نما۔ اور اگر رومی کو مانتے ہیں، کیا خیر رومی کو مانتے ہیں جی؟ اگر رومی کو مانتے ہو
تو پھر رومی والی تعریف پہ پورا بھی اترنا پڑے گا۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء دیے۔ ہمارے جزو بدن کا ہر عضو ایک مقصد رکھتا ہے۔ ہاتھ اللہ نے دیے، پکڑو، ہاتھ آپ کے پکڑتے ہیں یا نہیں؟ لگتا ہے ترک شریف میں نہیں پکڑتے، کوئی بولا ہی نہیں ہے، میں نے پوچھا ہے۔ تو نہ بولنا اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ بھائی ساڑھے بلے ہاتھ نہیں کام کرتے۔ ویسے اسلام آباد میں ہاتھ پکڑتے ہیں، ترک میں بھی پکڑتے ہیں جی، ماشاءاللہ۔ پاؤں چلتے ہیں جی، اللہ نے چلنے کے لیے بنائے ہیں، پاؤں سے چل کے آئے ہیں نا۔ آنکھیں تکتی ہیں، نظر آ رہا ہے۔ کان سننے کے لیے، سنائی بھی دیتا ہے۔ تو دیکھیں ہر چیز اپنے ہونے کا مقصد پورا کر رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک گردن سے اوپر ڈپارٹمنٹ ایک کمرہ بنایا ہے، ایک گردن سے نیچے کمرہ بنایا ہے، 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، 2 ڈرائنگ روم بنے ہوئے ہیں آپ کی اس باڈی کے اندر۔ یہ جو گردن سے اوپر ہے نا، کھوپڑی کے اندر بنا ہوا کمرہ، اس کے اندر اللہ پاک نے ایک خاص اور عضو بنایا جس کو آپ دماغ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دماغ۔ اور یہ جو سینے کے اندر آپ کا کمرہ بنا ہوا ہے، ایک محل بنا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر بھی ایک بڑا خاص عضو بنایا ہے، اس کا نام ہے دل۔ بولیے کیا نام ہے؟ دل۔ اب میں بات لمبی نہیں کرتا، اعضاء بہت سارے ہیں جسم میں، مگر کسی شخص کو نہ اپنا دماغ نظر آتا ہے نہ اپنا دل نظر آتا ہے۔ اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے اس دماغ کے اوپر بھی پوری کھوپڑی ہڈیوں کی رکھی، بڑی مضبوط قسم کی۔ آپ گر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، یہ آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر اللہ نے اس پرزے کی حفاظت کے لیے بھی بڑا مضبوط پنجرہ اوپر لگایا پسلیوں کا۔ ابھی میرا 1.5-2 مہینے پہلے حادثہ ہوا، بہت شدید گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا شدید کہ ساری مجھے ضربیں اس پسلیوں کے اوپر آئیں، 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں، مگر انہوں نے ٹوٹ کے بھی کہا اے چوٹ تمہیں دل تک نہیں جانے دیں گے، اتنی حفاظت کی۔ تو یہ 2 پتہ چلا بڑے اہم پرزے ہیں، کیونکہ قیمتی چیزیں ذرا مضبوط صندوقوں میں لوہے کے بکسوں کے اندر بند کر کے رکھی جاتی ہیں۔ پتہ چلا یہ 2 عضو، یہ 2 پرزے اس جسم کے، یہ کوئی بڑے ہی قیمتی ہیں، اور کوئی شک نہیں سارا نظام زندگی انہی 2 پرزوں سے چلتا ہے۔ ارے لوگوں، دماغ سوچتا ہے اور دماغ علم حاصل کرتا ہے، انفارمیشن آتی ہیں سوچ بن کر، پھر جب انسان کا دماغ انالیسس کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، تو پھر دماغ آپ کو علم پرووائیڈ کرتا ہے۔ دماغ کا کام اے بندے علم حاصل کرنا ہے۔ بولیے دماغ کا کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ اور جو سینے میں پنہا دل ہے، قلب ہے، ارے قلب کا کام فقط محبت کرنا ہے، فقط محبت کرنا ہے۔ دماغ حصول علم کے لیے بنا ہے، دماغ کا برتن ہم نے علم سے بھرنا ہے، اور لوگوں دل کا برتن ہم نے محبت سے بھرنا ہے۔ یہ 2 برتن سمجھ لیں، اللہ نے 2 برتن رکھے ہیں جی، ایک یہاں پہ رکھا اوپر والی کھوپڑی میں، ایک سینے میں رکھا، کہا اس دماغ والے برتن کو کس سے بھرو؟ بولیے کس سے بھرنا ہے؟ علم سے۔ اور دل والے برتن کو کس سے بھرنا ہے؟ عشق و محبت سے بھرنا ہے۔ یہ 2 جملے سمجھ میں آ گئے؟ یا اللہ اب یہ بھی بتا دے دماغ کو کس علم سے بھرنا ہے اور دل کو کس کے عشق سے بھرنا ہے، تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ تو آؤ لوگوں سن لو، جملے دینے جا رہا ہوں، یہ قیمتی ترین جملے ہیں، زندگی کی آبجیکٹیو اور مقصد کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ دماغ کا برتن یا اللہ تو نے کیوں دیا؟ دل کا برتن کیوں دیا؟ آواز آتی ہے بندے میں نے دماغ کا برتن تجھے اس لیے دیا ہے کہ اس کو علم مصطفیٰ سے بھرنا ہے۔ مولا دل کا برتن کیوں دیا ہے؟ آواز آئی اگر دماغ کو علم نبوت مصطفیٰ سے بھرنا ہے تو دل کے برتن کو محبت و عشق مصطفیٰ سے بھرنا ہے۔ دونوں بھرنے ہیں، لیکن کسی اور علم سے بھرو گے مقصد سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر یہ برتن کسی اور علم سے بھر گیا اور علم نبوی سے نہ بھرا تو بندہ بھٹک جائے گا۔ اور یہ والا دل کا برتن اگر دنیا ساری کی محبت سے بھر گیا، آقا علیہ السلام کی محبت سے نہ بھرا، تو تب بھی بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ کوئی گل سمجھ آئی یا نہیں جی؟ دماغ کے برتن کو کس سے بھرنا ہے؟ کون سے علم سے؟ علم مصطفیٰ سے۔ اور دل کے برتن کو کس سے بھرنا ہے؟ عشق مصطفیٰ سے بھرنا ہے۔ اب لوگوں اگر آپ بھریں یا نہ بھریں یہ برتن بھر جائیں گے۔ اب پھر لائے کے توجہ جملہ، آپ اگر علم مصطفیٰ اس میں ڈالیں گے تو ڈلے گا، نہیں ڈالیں گے تو دنیا کا علم جو ہے نا فانی علم، ناسوتی علم،
حیوانی علم، مکاری والا علم، شیطانی والا علم، کہتے ہیں نا شیطان کے بعد بڑا علم تھا، تو جتنا شیطانی علم ہے وہ سارا اس میں خود ہی بھر جائے گا۔ بھئی برتن تو ہے ہی بھرنے کے لیے، صاف پانی سے نہیں بھریں گے تو گندے سے بھر جائے گا۔ اس کو بھرنا ہے علم مصطفیٰ سے، مگر بھرنا خود پڑے گا، کوئی نہیں آگے بھرے گا۔ اماں پیدا کر کے اچھی تربیت کر کے بڑا کر دے گی، مگر وہ علم مصطفیٰ اٹھا کر یا سوراخ کر کے اندر نہیں ڈال سکتی۔ وہ تجھے پڑھا سکتی ہے، مگر تو نے وہ علم خود ڈالنا چاہا تب دماغ کا برتن علم مصطفیٰ سے بھرے گا۔ اور علم مصطفیٰ کیا ہے؟ علم مصطفیٰ سنت مصطفیٰ کا نام ہے۔ آقا نے جو کیا ویسے کرنا ہے، فاتبعونی قرآن کہتا ہے۔ تو حضور کی سیرت، حضور کی اسوہ حسنہ اور حضور کے علیہ السلام کی سنت وہ کیا ہے، اس کو حاصل کر کے دماغ میں اس کو محفوظ کرنا کہ میں نے سونا کیسے ہے، آقا نے کیسے بتایا ہے، میں نے جاگنا کیسے، حضور نے کیسے بتایا ہے، میں نے چلنا کیسے ہے، میرے محبوب نے کیسے بتایا، حضور کیسے چلتے تھے۔ دیکھنا کس کو ہے، کس کو نہیں ہے، سننا کس کی ہے، کس کی نہیں ہے، ماننی کس کی ہے، کس کی نہیں ہے، یہ سارا علم علم مصطفیٰ ہے۔ اور بندے اس سے تجھے اپنے دماغ کے برتن کو خود محنت کر کے بھرنا ہے، آج خود نہیں بھرے گا۔ اور سن لے، جیسے دماغ کے برتن کو علم نور مصطفیٰ سے بھرنا ہے، اسی طریقے سے دوسرا برتن قلب ہے تیرا، دل ہے تیرا۔ سن، اگر اس کو بھی تو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا تو پھر شیطانی محبتیں، نفسانی محبتیں، بہیمانی محبتیں، ہر طرح کی رذائل پر مبنی محبتیں وہ تیرے دل کا رخ کریں گی، اس کو بھر دیں گی ظلمتوں کے ساتھ۔ دل تو بھر گیا پھر بھی، مگر کیا اس محبت سے بھرا جس کے لیے بنا تھا؟ ہرگز نہیں، بولیے ہرگز نہیں۔ آؤ، یہ بحر محبت تو ہے، بھرنا اس نے ہے، آپ نہیں بھی بھریں گے یہ بھر جائے گا۔ مگر آؤ، اگر آپ نے اپنے قلب پہ لوگوں توجہ نہ دی، اس کو حالات اور زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، تو یہ مخلوق کی محبت سے، نفس کی محبت سے، شیاطین کی محبت سے بھر جائے گا۔ پھر آپ کہتے ہیں میری نسل یہ جوان پتر ہو گیا ہے، اب گلیوں میں پتہ نہیں کس کے لیے کھڑا رہتا ہے، وہ بھائی کسی کا مجنون بن گیا، اس نے کوئی نہ کوئی محبت اندر ڈال دی ہے۔ اور یاد رکھنا، کوئی بندہ کائنات کا یہ کہہ ہی نہیں سکتا مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، کیوں؟ برتن اندر بنایا ہی محبت کے لیے ہے، جس کی ڈالنی ہے اس کی نہیں ڈالو گے، کوئی اور چیز آگے بس جائے گی۔ اب دیکھیے، کسی کو دنیا کی محبت، کسی کو بینک بیلنس کی محبت، کسی کو مکانات، دکانیں، بڑے بڑے پلازے بنانے کی محبت، کسی کو بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے کی محبت، کسی کو دوسرے لوگوں کو لوٹنے کی محبت، کسی کو رشوت لینے کی محبت، کسی کو دوسروں کو دبدبے سے دبانے کی محبت، ہر طرح کی محبتیں ہیں، بھرے ہوئے ہیں لوگوں دل، یہ بحر محبت ہے۔ آؤ، یاد رکھنا، جس طرح سے کیفیتیں دن اور رات کی دو ہی ہوتی ہیں، یا اندھیرا ہوتا ہے یا اجالا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر دل کا برتن محبت مصطفیٰ اور محبت خدا سے بھرا تو تمہارے دل میں دن کا اجالا پیدا ہو جائے گا، اور اگر کسی اور کی محبت سے بھر گیا تو رات کی تاریکی کی طرح سے اندھیرے سے بھر جائے گا۔ اب تمہاری مرضی، اندھیرے سے بھرو یا اجالے سے بھرو، مگر بھرے گا ضرور۔ یا ایک اور مثال دے دوں سمجھانے کے لیے، بھئی دودھ ہے، دودھ آپ کی ضرورت ہے، دودھ برتن میں ڈلتا ہے، پھر بندے پیتے ہیں۔ اب آپ کہیں جی بس مجھے صرف دودھ چاہیے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کس کا ہو۔ ویسے تو بکری کا دودھ ملے تو حلال، گائے کا ملے تو حلال، بھینس کا ملے تو حلال، اونٹنی کا ملے تو حلال، لیکن اگر ان سے ہٹ کر کسی کا مل جائے تو بھئی برتن میں تو دودھ ہی ہے، رنگ بھی وہی ہے، رنگ بھی وہی ہے، بھی دودھ، فائدہ وہ بھی دے گا کوئی نہ کوئی، پیٹ بھرے گا ضرور، مگر بتائیں وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو آؤ لوگو، اللہ رسول کی محبت جس نے دل میں جانا ہے، یہ حلال محبت ہے، اس کو نہ ڈالا، کسی اور کی ڈل گئی، حرام ڈل جائے گا، یہ برتن حرام سے بھر جائے گا۔ یہاں ایک اہم نقطہ بتا دوں، کسی کے ذہن میں یہ تصور غلط پیدا نہ ہو جائے کہ پھر ماں باپ کی محبت کدھر گئی جی، بہن بھائیوں کی محبت کدھر گئی، اساتذہ کی محبت کدھر گئی، مشائخ کی محبت کدھر گئی؟ تو سن لیجئے، ماں باپ، اساتذہ، مشائخ اور مخلوق خدا سے ایک وہ محبت ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ اور رسول نے خود دیا ہے۔ تو جس سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے خود دیا ہے، رسول نے خود دیا ہے، اگر اللہ اور اللہ کی رسول کا حکم سمجھ کے اس سے محبت کرو گے، وہ مخلوق کی نہیں، وہ اللہ رسول کی محبت کہلائے گی، وہ اللہ اور اللہ کے
رسول کی ہی محبت کہلائے گی۔ اب ماں باپ سے محبت کا تقاضا خدا کا بھی ہے، میرے محبوب مصطفیٰ کا بھی ہے۔ آؤ لوگو، بہن بھائیوں سے محبت کا، اولاد سے محبت کا یہ تقاضا خدا کا بھی ہے اور مصطفیٰ کا بھی ہے۔ اگر ان سے محبت کرو گے تو در حقیقت یہ محبت مخلوق کی نہیں، یہ اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے ہے، تو اس کو بھی محبت خدا یا محبت مصطفیٰ کہیں گے۔ لیکن آؤ، اگر اللہ رسول کا حکم نہیں ہے، نفسانی شہوتوں پر مبنی محبتیں، نفسانی رذالتوں، بد کرداری اور بدکاری اور بد اخلاقی پر مبنی محبتیں اگر تمہارے اس دل کے اندر جاتی رہے گی تو سن لو، یہ ایسے ہی ہے جیسے گائے، بھینس، بکری یا اونٹنی کے دودھ کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات کی ماداؤں کا دودھ پینا ہے۔ ارے بندے، جیسے وہ دودھ تیرے لیے حرام ہے، تجھے اچھا نہیں لگتا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات یہ چاہتی ہے حرام محبتوں کا رخ بھی اپنے دل کی طرف آنے سے موڑ دے۔ کوئی حرام محبت تیری زندگی کی خوبصورت مقصد سے تجھے دور نہ لے کے جا سکے۔ تو زندگی کا حقیقی مقصد علم مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا، مضمون طویل ہے پر میں اس کو یہاں مختصر بھی کروں گا، زیادہ زحمت آج نہیں دوں گا آپ کو۔ اب لوگ الجھ گئے جی، کہتے ہیں جی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اب ہمیں الجھا دیا گیا جی، رسول کا علم تو ٹھیک ہے لیکن رسول کے پاس علم ہے ہی کتنا۔ اب جملے سمجھنا، رسول تو پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ جبریل نے آگے کہا تھا اقرا، حضور نے کہا لا اقرا، دیکھیں پڑھ ہی نہیں سکے۔ حضور نے زندگی میں لکھا کیا ہے جی؟ لکھ ہی نہیں سکتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور پروفیسر صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی علم مصطفیٰ حاصل کریں، جو لکھنا ہی نہ جانتا ہو، پڑھنا نہیں جانتا ہو، اس کا علم کیا ہوتا ہے؟ بڑی نازک جملے دے رہا ہوں اور بڑے نازک مرحلے پر پہنچ گیا ہوں۔ وہ جی آپ کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، وہ جی پیدا کرنے والے سے تو محبت ٹھیک ہے، بندہ خالق سے محبت کرے، حضور تو مخلوق میں آتے ہیں، پھر مخلوق کی محبت ضرور لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں آ کر پھر ہماری نئی نسل کو، نئے نئے ملا ملوانے اس کو یہ عقلی دلائل دے کر پھر اس حقیقت سے دور لے جاتے ہیں۔ آؤ لوگوں بڑی توجہ رکھنا میری بات پہ۔ وہ الجھ کہاں جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر حضور علیہ السلام اتنے ہی اعلیٰ ہوتے، اتنے ہی عرفہ ہوتے، وہ تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے تھے، دیکھیں نا جی آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے جی؟ پھر وہ دلیل دے کہ انہوں نے دیکھیں جی طائف میں پتھر کھائے، آپ کیوں نہیں کھاتے جی؟ تو پتھر جب لگے تو اللہ نے ان کی مدد نہیں کی، کافر کا ہاتھ نہیں روکا، پتھر نہیں روکا۔ آپ حضور علیہ السلام کو اپنا حاجت روا اور مددگار بنائے ہوئے ہیں، مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں۔ وہ تو لو لہان ہو گئے تھے جی، وہ دیکھیں جی طائف کے بازار میں ان پہ اوجری ڈال دی گئی، معصوم بیٹی سیدہ بطول زہرا ساتھ تھیں، وہ رو پڑی بابا یہ کیا؟ تو حضور تو جی خود معاذ اللہ ہٹا بھی نہیں سکے جی اوجری اوپر سے۔ اتنی طاقت جس رسول میں نہیں ہے، وہ آج 14 صدیاں بعد ترک والوں کی مدد کیسے کرے گا؟ یہ وہ عقلی دلائل ہیں جو نئی نسل جو آپ یہاں سے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتی ہے، وہ یہ علم حاصل کر کے آ جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بڑا اختصار پر اس کا جواب دے رہا ہوں ان سارے سوالوں کا۔ یاد رکھنا لوگوں، میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی کے 2 رخ ہیں، شخصیت ایک ہے، رخ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ یاد رکھیے آقا علیہ السلام کی زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہیں جہاں اللہ مخلوق کو اپنے محبوب کا امتحان دکھاتا ہے۔ کیا دکھاتا ہے؟ امتحان دکھاتا ہے۔ سارا سال ٹیچر بچے کو پڑھاتا ہے، ہر روز سبق بتاتا ہے، وہی ٹیچر امتحان لے رہا ہوتا ہے، بچہ پریشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ٹیچر نے بچے کو بتایا یہ لکھ؟ کیوں آج ٹیچر نہیں بتا رہا؟ بھلے سگا چچا ٹیچر لگا ہوا ہو، سگا باپ ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر ہی کیوں نہ ہو، نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کہ باقی سال حالات اور تھے، امتحان کے حالات اور ہیں، حالات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اور لوگوں، اللہ نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو قیامت تک کی امت کے لیے نمونہ بنانا تھا، اور نمونے کے ساتھ، اس امتحان کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ، ابتلاء کے ساتھ اللہ نے اسی مخلوق اور امت کو اپنے محبوب کا مقام بھی بتانا تھا، لہذا اللہ نے ہر 2 چیزیں دکھائیں۔ اب انسان بھٹکا کہاں سے؟ کسی نے فقط مقام مصطفیٰ اور فضائل مصطفیٰ پہ نظر گئی، اس نے صرف فضائل کو سمجھا، امتحان کو چھوڑ دیا، اس کی زندگی سے بھی آزمائش نکل گئی۔ اس نے کہا آزمائش میں کیا پڑا ہے؟ کسی نے فقط توجہ آقا علیہ السلام کی امتحانات اور آزمائشوں پہ رکھی، وہ الجھ گئے، انہوں نے زندگی کو بڑا بھاری سمجھا، فضائل مصطفیٰ کا انکار کر بیٹھے۔ اس امت میں 2 گروہ لوگوں بن گئے، ایک گروہ فقط راستہ فضائل دکھانا چاہتا ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے فقط سیرت کی طرف آؤ، مسائل کی طرف آؤ، فضائل کو چھوڑو، اس میں کیا رکھا ہے؟ آؤ لوگوں سن لیجئے، میرا پیغمبر ایک ہے، مگر میرے محبوب کی شخصیت کی جہتیں
آؤ سننا، طائف کی وادی میں میرے محبوب جاتے ہیں، پتھر آتے ہیں، کوئی شک نہیں میرے پروردگار نے ایک پتھر بھی نہیں روکا، لگنے دیے محبوب کو، اور میرے رب نے اپنا محبوب کہنے کے باوجود اپنے محبوب پہ لگنے والے پتھروں کو برداشت کیا۔ مگر وہی رب ہے، وہی وادیاں ہیں، وہی حجاز کی سرزمین ہے دوستان محترم، وہ محبوب پلٹ کے آتا ہے، رات کو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ جبریل بھیجتا ہے، قرآن آتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، سونیا ساری رات کے قیام کی وجہ سے تیرے قدم جو مبارک نازنین تیرے پاؤں سوج گئے ہیں، ان پہ ورم آ گیا ہے، اللہ کی محبت کو یہ گوارا نہیں ہے، سونیا چھوڑ دے یہ قیام، جا آرام فرما، مولا محبوب تیری محبت میں سارا رات کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے میری محبت محبوب کے پاؤں پہ ورم گوارا نہیں کرتی، محبوب کو سلا دیتی ہے۔ پھر جبریل آتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سونے اگر تیری محبت میں قیام ہے تو رب کی محبت جاتی ہے قیام کر مگر تھوڑا سا، کتنا؟ نصفہ اور نصف، او انقص منہ او قلیلا، اور کم کر دے، مولا تیری عبادت کا تو تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیری طرف آیا جائے۔ اس نے کہا تمہارا معاملہ اور میرے محبوب کا معاملہ جدا ہے، مولا اپنی عبادت کے لیے تو محبوب کو مصلی پہ زیادہ دیر کھڑا رہنا تجھے گوارا نہیں، تو وہاں طائف کی وادی کے پتھر تو نے کیوں گوارا کر لیے؟ کہا نادان سن اور سمجھ، طائف کے بازار میں میرے محبوب کا امتحان تھا، اور راتوں کی تنہائیوں میں محبوب کو مصلوں سے اٹھا کر بستر پہ لٹانا یہ میرے محبوب محمد کا مقام تھا۔ مقام میں حالات اور ہوا کرتے ہیں، امتحان میں حالات اور ہوا کرتے ہیں، دونوں چیزیں دکھائیں۔ پھر دیکھیے ایک مثال اور دیتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، 10 بھائی اکٹھے ہو گئے بابا کی بارگاہ میں آئے، ابا جی ہم روز جنگل میں شکار کرنے جاتے ہیں، کھیلنے جاتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، وہ روز کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو کیوں نہیں لے کر آتے، جانے تھے نا یوسف کو ہمارے ساتھ۔ جب روز انہوں نے اصرار کیا تو ایک دن یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹو مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں پیغمبر کا علم دیکھنا ذرا کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اتنے طاقتور بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب جانے دیں۔ باپ نے کہا اچھا حفاظت کرنا، لے جاؤ۔ وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے، تھوڑی دیر بعد روتے چلاتے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں، یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، بھائی کو جا کے کنویں میں پھینک آئے، اور ایک قمیض پر کسی جانور کا خون لگا کے لے آئے۔ میرا یوسف کدھر ہے؟ کہ ابا جی وہی ہوا جس خطرے کا آپ نے اظہار کیا تھا، ہم کھیلتے کھیلتے تھوڑا آگے نکل گئے، یوسف پیچھے بیٹھا ہوا تھا، بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے۔ یہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے نا وہ اتاری ہے، اور یہ دیکھیں خون آلود قمیض ہم دلیل کے طور پر آپ کے سامنے لے آئے۔ حسد کی آگ بعض کو سگے بھائیوں کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قمیض دکھاؤ، بھائی قمیض پکڑی، ادھر سے دیکھی ادھر سے دیکھی، فرنٹ بیک اوپر نیچے، پھر کہنے لگے واہ بھائی کمال کا بھیڑیا تھا۔ اور اپنے باپ کے سامنے جب پکار کرتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے اس بھیڑیے کی؟ واہ واہ سبحان اللہ اتنا اعلیٰ بھیڑیا۔ بچے حیران ہو کے کہنے لگے ابا جی بھیڑیے کی اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں تعریف کیوں نہ کروں، میرا پورا یوسف کھا گیا مگر قمیض پہ اس نے اپنا ایک دانت بھی نہیں لگنے دیا، قمیض کے اندر سے نکال کے پورا یوسف کھا گیا۔ اور کتنا سیانہ کتنا عقل مند بھیڑیا تھا کہ پوری قمیض میں اس کا ایک بھی دانت نہیں لگا۔ تو سمجھ تو گئے نا، اشارہ بھی دے دیا، مگر آواز آئی یعقوب چپ تیرا امتحان ہے، چپ کا روزہ رکھ لیا، نہیں بولے، کہا اچھا میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں۔ یوسف کی جدائی میں بظاہر روئے، یہ سب کچھ امتوں کو سکھانے کے لیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی دیکھو نا جی یوسف چلا گیا، پیغمبر کو علم ہوتا تو روتے کیوں؟ اب اگلی بات سننا، لوگوں 40 سال گزر گئے، 40 سال بعد باپ بھی زندہ، وہ 10 بیٹے بھی زندہ، باپ نے 10 بیٹوں کو بلایا، قریب بٹھایا، کہا کہیں یہ نہ سمجھنا جو کچھ آج کہنے جا رہا ہوں کہ بابا بوڑھا ہو گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو گیا، نہیں ابھی بھی میری عقل پوری کام کرتی ہے۔ بچوں نے کہا ابا جی آج کیا ارشاد فرمانے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بچوں آج مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ یوسف مصر کے تخت پر ہے، یعقوب کنعان میں بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے،
आओ लोगो, जब सगे बाकी बेटे अपने भाई को किनान के कुएं में फेंक के आए थे तो तारीख ने लिखा किनान से कुएं का फासला टोटल 2.5 मील था। कितना मील था? 2.5 मील का फासला है। न बाप लेने गया न बेटा निकल के आया, दोनों पैगंबर हैं। उस वक्त किसी खुशबू का जिक्र नहीं है। आज 40 साल गुजर गए, 40 साल, और 40 साल के बाद बच्चों से कह रहे हैं हजारों मील की मुसाफत पे यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और बच्चों को आज बाप अकीदे का नुक्ता समझा रहा है, अकीदे का नुक्ता कि आओ मेरे बच्चों, पैगंबर की कुव्वत शामा को कमजोर ना समझना। तुम्हारा सूंघना ये होता है, चीज जब नाक के करीब आए तब तुम्हें पता चलता है। आओ, तुम्हारे सूंघने में और पैगंबर के सूंघने में ये फर्क है। पैगंबर हजारों मील की मुसाफत पर अगर मेरा यूसुफ है तो मैं हजारों मील की मुसाफत से भी अपने यूसुफ की खुशबू गा रहा हूं। इन्नी लाजिदु रिह यूसुफ। अब नुक्ता सुनना, वो बच्चे बड़े परेशान हुए, अब्बा जी यूसुफ से कदूदा गया, मर खप गया, मर खप गया। कुछ लोगों के लिए मर खप जाते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं, मगर कुछ ऐसे हैं सूंघने वाले जिन्हें हमेशा खुशबुएं आती रहती है। अब तवज्जो रखना अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने पूछा बारी ताला माजरा क्या है? याकूब भी तेरा पैगंबर, यूसुफ भी तेरा पैगंबर। मैं जुमला देने जा रहा हूँ, लोगों जुमला संभालना, अगर ना संभाल सके तो वापस कर देना, कोई बात नहीं, ये तो समझने की बात है और संभलने की बात है। या अल्लाह माजरा क्या है? 2.5 मील के फासले पे कुआं है। उस वक्त याकूब ने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ से खुशबू आ रही है, और आज 40 साल बाद बाबा जी कहते हैं 1000 मील के फासले पे मिस्र में यूसुफ बैठा हुआ है, मुझे खुशबू आ रही है। माजरा क्या है? आवाज आई, बंदे, ए बंदे नादान न बन, समझ मैं बंदे का इम्तहान भी दिखाता हूँ, मकाम भी दिखाता हूँ। अरे 2.5 मील के फासले पे याकूब को सब्र का रोजा रखवा दिया, चुप का रोजा रखवा दिया, किसी खुशबू का तज़किरा न करवाया, यूसुफ के राज को छुपा दिया कि अब इम्तहान था। अरे पैगंबर का तो इम्तहान था, बेटों के अकीदे का इम्तहान था कि ना समझ ये समझ रहे हैं कि पैगंबर को मालूम नहीं यूसुफ किधर गया है। अरे वहां पैगंबर का इम्तहान था और 1000 मील की मुसाफत से मेरे पैगंबर ने खुशबू सूंघ के ऐलान कर दिया, परेशान ना हो, यूसुफ कुएं में हो, याकूब खामोश रहे, ये पैगंबर का इम्तहान है। और यूसुफ मिस्र के तख्त में हो, 1000 मील की मुसाफत में हो, याकूब सूंघ के खुशबू का पता बता दे, ये पैगंबर का मकाम है। इदाने मोहतरम, अबू जहल, उसने मेरे पैगंबर को आके देखा, उसने कहा अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा मौलवी लाऊं, मनाजरा करवा लूं। वो यमन की तरफ गया, वहाँ से एक मनाजिर पकड़ के ले आया, मौलाना हबीब यमनी। उसको कहा ये नबी होने का दावा करता है, हमारा रिश्तेदार ही, पता चला कुछ नहीं है, पढ़ लिख कोई नहीं सकता। पता चला दुनिया में सबसे पहले जिसने इल्म मुस्तफ़ा पे एतराज़ किया वो अबू जहल था। कौन था? अबू जहल। और आज जो एतराज़ करेगा वो उसकी, समझ आ गई बात? उस वक्त सबसे पहला मनाजरा इल्म मुस्तफ़ा पे, उसकी अरेंजमेंट अबू जहल ने करवाई। आज भी अगर कहीं इल्म मुस्तफ़ा पे मनाजरा नजर आए तो समझ जाना कौन है। यमन से हबीब यमनी को पकड़ लाया, वो पढ़ा लिखा आदमी था, किताबों वाला बंदा था। उसे कहा मैं इस पैगंबर का दावा ये करते, इससे मनाजरा कर, इसको गलत साबित कर दे। हबीब यमनी आ गया और आके कहने लगा, ए मुसलमानों के नबी, मैंने सुना है आपने नबूवत का दावा किया है। आपने कहा जी बिल्कुल किया है। कहा अच्छा, तू अपने जादू दिखाता है, करतब दिखाता है? आपने कहा नहीं, मैं जादू करतब नहीं दिखाता, अल्लाह के हक और वहदत का पैगाम सुनाता हूँ। उसने कहा मुझे पता है कि जादू ज़मीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता, लिहाजा ऐसा कर, अगर तू नबी है ना तो वो देख चांद, अगर जादू नहीं है तेरा तो ऊपर देख चांद चमक रहा है, इसको पहले 14वीं का चांद बना, पहले इसको 14वीं का चांद, फिर इसको तोड़, फिर इसको तोड़, फिर इसको जोड़। अगर तूने आसमान पे चमकते चांद को 14वीं का चांद बना के तोड़ लिया और जोड़ लिया, हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। आओ लोगों, अब मेरे नबी के मकाम को समझना। महबूब ने कहा कोई बात नहीं, आओ कर लेते हैं। अगर यूं ऊपर देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक टुकड़ा उधर, दूसरा टुकड़ा उधर, दोनों टुकड़े जुड़ गए।
حبیب یمنی حیران ہو گیا، ابو جہل حیران ہو گیا، اب کلمہ پڑھا نہیں پڑھا یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے ان کا۔ آؤ لوگو، محبوب نے 7ویں کا چاند ہے یا 27ویں کا چاند ہے، اس کو 14ویں کے مقام پر لا کر توڑا بھی جوڑا بھی، اور وہی مقام ہے طائف میں، اوپر اوجری ڈال دی گئی، اور اوجری ڈالنے والا حضور علیہ السلام کے 2 فٹ 4 فٹ 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لاکھوں میل دور چاند کو اشارے سے توڑ دیا، اگر حضور اشارہ کر دیتے اوجری ڈالنے والا زمین کے اندر نہ گڑ جاتا؟ لوگ کہتے ہیں جی کہاں گڑا جی، وہ اوجری ڈال کے کھڑا رہا، ہنستا رہا۔ آؤ لوگوں جملہ سننا اور سمجھنا مقام مصطفیٰ کیا ہے، تاکہ تمہیں محبت مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے، مقصد زندگی سمجھ میں آ جائے۔ آؤ لوگوں، چاند میرے محبوب کی انگلی سے ٹوٹ گیا، میرے محبوب کی انگلی کے اشارے سے جڑ گیا، اور ادھر اوجری پڑی رہی، ظالم ڈالنے والا سامنے کھڑا رہا، نہ اشارہ محبوب کا ہوا نہ وہ زمین میں گڑا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق لوگوں اس لیے ہے کہ جہاں مصطفیٰ کے انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹے بھی جڑے بھی، وہاں اللہ مخلوق کو مصطفیٰ کا مقام دکھانا چاہتا ہے، اور جہاں اوجری اوپر پڑی رہے، بدبخت سامنے کھڑا رہے، وہاں اللہ اس امت کو اپنے محبوب کا امتحان دکھانا چاہتا ہے اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے مقام میں حالات اور ہوتے ہیں، امتحان میں حالات اور ہوتے ہیں۔ اور سنو، اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے میرا محبوب مصطفیٰ وہ محبوب ہے کہ یہ جب امتحان میں ہو تب بھی بے مثل و مثال ہے، یہ مقام میں ہو تب بھی بے مثل و مثال ہے۔ محبوب ہر حال میں بے مثل و حالوں کو گفتگو آخری لمحے پر آ گئی۔ ابلیس جنت میں نا، جب عزازیل تھا، فرشتوں کا سردار تھا، جنت میں گھومتا تھا، وہ ہر روز ایک دروازے کے سامنے سے گزرتا، وہاں تالا لگا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا رب العالمین، میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، تیری جنت کے اس کمرے پہ تالا، اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اس کے لیے 70، ایک روایت میں 70 سال، ایک میں 70,000 سال عبادت کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، شروع ہو گیا۔ 70 سال تک عبادت کرتا رہا، یا اللہ عبادت 70 سال ہو گئی، دیکھتا ہے کھڑک تالا کھل گیا، ابلیس اندر داخل ہوا، اندر دیکھتا ہے اندر ایک اور کمرہ ہے، اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے، یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا پھر اتنی عبادت کر۔ وہ پھر شروع ہو گیا، پھر 70 یا 70,000 سال عبادت کی، پھر وہ تالا کھل گیا، اندر داخل ہوا، اندر پھر ایک کمرہ، اس کو بھی تالا لگا ہوا۔ میں نے کہا مولا یہ کیا؟ میں نے کہا پھر عبادت کر۔ وہ پھر عبادت کرتا رہا، یوں لوگوں 70 سال عبادت کرتا رہا۔ ہر 70 سال کے بعد ایک اور دروازہ سامنے آتا، اس پہ بھی تالا ہوتا۔ 70 دروازے کراس کر لیے اس نے، یا ایک روایت میں 70,000 دروازے اور 70,000 سال کی عبادت۔ جب 70,000واں یا 70واں دروازہ، جو بھی روایت آپ مانے، وہ تالا کھلا، اندر داخل ہوا تو ایک صندوق ہے، باکس، اس پہ بھی تالا لگا ہوا ہے۔ یا اللہ اب کیا ماجرا؟ اللہ نے کہا پھر اتنی عبادت کرنی پڑے گی۔ پھر شروع ہو گیا، نفل نمازیں شروع کر دی، پھر اتنی عبادت کی، وہ تالا کھلا، وہ تالا کھلا، اندر دیکھتا ہے ایک سبز رنگ کا کپڑا ہے، اس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے۔ آؤ لوگوں یہاں روکوں گا ایک لمحے کے لیے، کیونکہ میں یہ آخری گفتگو کے جملے دوں گا اور ایک بڑا راز آپ کو سمجھاؤں گا۔ میں زندگی میں بزرگان دین کی زیارت، ان کا ایک شوق ہمیشہ رہا، سفر کرتا رہا۔ ایک بابا جی کے پاس میرا بہت آنا جانا رہا۔ میں نے ایک دفعہ ان بابا جی سے کہا بابا جی یہ شیطان ہو اللہ کا دشمن تھا، اللہ کو تو پتہ تھا نا، اللہ تو علیم بذات صدور ہے، تو پھر اس کو فرشتوں کا سردار بنا کے رکھا، اتنے ہزار سال عبادت کرواتا رہا، تو اس کی پہچان پہلے کیوں نہیں کروا دی بھئی یہ شیطان ہے؟ اتنا عزت کا مقام کیوں کہ دے کے رکھا؟ پہلے ہی شیطان ڈکلیئر کر دیتا۔ تو بابا جی مسکرائے، اس نے کہا پروفیسر بھی بنتا ہے، ڈاکٹر بھی بنتا ہے، اتنی بات بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا نہیں بابا جی، یہاں پروفیسری بھی ختم، ڈاکٹری بھی ختم، آپ سمجھا دیں۔ وہ کہنے لگے بیٹا یہ عبادت ایک بہت بڑا پردہ ہوتا ہے جو بڑے بڑے شیطانوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ عبادت ایک بڑے پردے کا نام ہے اللہ کی عبادت، مگر عبادت کے پردے میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں۔ بولیے جی، بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں۔ آج بھی مسجدیں بنا کر، مصلی بچھا کر، اذانیں دے کر، نمازیں پڑھا کر کئی چھپے ہوئے ہیں یا نہیں؟ آؤ لوگوں، میں بڑی قیمتی بات آپ کو دینے جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی میں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، مگر آج کی اس گفتگو کو اب یاد ضرور رکھیں گے اور یاد کرتے رہیں گے۔ بابا جی کہنے لگے بیٹا
یہ بڑے بڑے شیطانوں کو عبادت کا پردہ چھپا لیتا ہے۔ میں نے کہا پھر پردہ اگر اٹھانا ہو تو طریقہ کیا ہے بابا جی؟ اس وقت بابا جی نے یہی حدیث پڑھی جو بھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب پہلے حدیث سن لیں تاکہ بابا جی کا بھی راز سمجھ میں آ جائے، انہوں نے جو مجھے سمجھایا، اور حدیث کا مضمون بھی یہی سمجھا رہا ہے۔ لوگوں، آخری صندوق کھلا، ابلیس نے اس کے اندر سے، عزازیل نے ایک سبز رنگ کا کپڑا دیکھا، اس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی ہے۔ اس نے کہا مولا اس کو کیسے کھولوں؟ کہا پھر 70 سال عبادت کر۔ پھر عبادت کی، وہ پردہ ہٹ گیا، اندر سے ایک لوح نکلی، تختی نکلی۔ لوگوں، اس تختی پہ نام محمد مصطفیٰ لکھا تھا، نام محمد لکھا تھا، نام محبوب خدا لکھا تھا۔ جب شیطان مردود، ابھی مردود نہیں بنا، ابھی شیطان کا ٹائٹل نہیں ملا، جب اس نے یوں دیکھا، پیچھے دیکھا اپنی عبادت، ہزاروں لاکھوں سال کی عبادت، اس نے کہا مولا حیرت ہے، اس نام کے لیے اتنی عبادت کروائی۔ بس جس دن اس نے نام مصطفیٰ کو دیکھ کر ادب اور تعظیم کرنے کی بجائے کیا، اسی دن اللہ نے اس کو شیطان ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس کے مقدر میں شیطنت آ گئی تھی، راز بعد میں کھلا آدم کی صورت میں۔ مگر آؤ لوگوں، بابا جی کہنے لگے بیٹا عبادت کا پردہ وہ ہے جو بڑے بڑے شیطانوں کو چھپا لیتا ہے۔ میرے بابا بتا، اگر وہ پردہ اٹھانا چاہیں راز کیا ہے؟ فرمایا عبادت گزار کے سامنے نام مصطفیٰ کی مالا جب اگر تعظیم سے نگاہیں جھک گئی، سمجھ لینا محبوب کا وفادار ہے۔ اگر باتیں کھل اٹھی، چہرہ سکر اٹھا، عبادت کی تصویر یاد میں رہی، سمجھ لینا جو تعظیم مصطفیٰ پہ جھکا نہیں، بچھا نہیں، ادب مصطفیٰ نہیں کیا، وہ تمہارے زمانے کا شیطان ہے، وہ تمہارے زمانے کا شیطان ہے۔ چھوڑو ذکر مصطفیٰ کو، ذکر خدا کرو جی، وہ میلاد کو چھوڑو جی، توحید کی محفل کرو۔ سمجھ میں آیا؟ میں اہل ترغ آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں، آپ کے جذبوں کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ رات کے اس پہر میں، اس ٹھنڈک میں، جس محبت سے آپ محبوب خدا کی محبت کا درس سنتے ہیں، زندگی کا مقصد حیات آپ نے سنا ہے، میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو قیامت تک صفحہ شیاطین سے ہمیشہ بچا کے ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ والی صف میں رکھے۔ مگر آؤ لوگوں، جن کو یہ راز سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر ان کی زندگی بیکار نہیں رہتی۔ وہ ہر وقت ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے نہیں پیتے رہتے، گپے نہیں لگاتے رہتے۔ بس آخری جملے دے رہا ہوں، پھر زندگی بدل جاتی ہے۔ کیسے بدلتی ہے؟ کون سا رنگ چڑھتا ہے؟ توجہ رکھنا لوگوں، میں اس بابے کا حوالہ آپ کو دینے جا رہا ہوں جو بابا 70 سال کی عمر میں سین حرم کعبہ میں دیکھا گیا، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے گھر کا دیوانہ وار طواف کر رہا تھا۔ 70 سال کا بوڑھا ہے، صبح سے طواف کرنا شروع ہوا، ظہر تک طواف کیا، ظہر کی نماز پڑھ کے طواف کرنا شروع ہوا، عصر تک طواف کیا، عصر کی نماز پڑھ کے طواف شروع کیا، مغرب تک کیا۔ لوگوں، مغرب کی نماز پڑھ کے اس ضعیف العمر بوڑھے نے پھر طواف شروع کیا، عشاء تک کیا۔ جب رات کا سناٹا گہرا ہوا، وہ بابا حرم کعبہ میں بیٹھ کے، اس وقت اس کے لوگوں 70 طواف مکمل ہو چکے تھے۔ کتنے؟ 70۔ ایک طواف میں کتنے پھیرے لگانے پڑتے ہیں؟ 7۔ 70 کو 7 سے ضرب دے، 490 پھیرے بابا لگا چکا تھا۔ 12 میل یا کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ حرم کعبہ میں وہ بابا طے کر چکا تھا۔ اور لوگوں، جب رات کے سناٹے میں وہ سین حرم کعبہ میں بیٹھا تو دنیا نے دیکھا، انہیں ہاتھ اٹھا کے کہا مولا کوشش تے بڑی کی تھی پر تیرا حق ہن بھی ادا نہیں ہوا، تیرا حق ادا نہیں ہوا۔ 10 منٹ کی نماز سے اکتا جانے والے مسلمان، اگر تیرے دل میں محبت خدا اور محبت مصطفیٰ نہ ہو، تیری عبادت میں بھی اکتاہٹ رہے گی، تیری خدمت میں بھی اکتاہٹ اور تھکاوٹ رہے گی۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جس دن تمہارے دماغ علم مصطفیٰ سے بھر گئے، تمہارے دل عشق و محبت خدا و مصطفیٰ سے بھر گئے، اس دن لوگوں زندگیاں بدل جائیں گی۔
پھر وہ زندگی نصیب ہوگی میرے نبی کی لخت جگر عشاء کی نماز کے بعد میرے حسین کی ماں مصلی بچھا کے رخ کعبے کی طرف کر کے 2 رکعت نفل کی نیت کرتی ہے. ابھی دوسری رکعت کا سجدہ ہوتا ہے. حضرت بلال مسجد نبوی میں فجر کی اذان کری اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. بی بی سلام پھیر کے رخ کے کہتی ہے مولا تیری اتنی چھوٹی رات کہ محمد کی بیٹی کے 2 سجدے بھی پورے نہیں ہوئے, کوئی ایسی رات بنا دے حسین کی ماں سے کہتا بطول زہرا ذرا تسلی سے تیری بارگاہ کے سجدے تو کر سکے. ہو لوگوں اگر میں اب بھی نہیں سمجھا سکا, تمہارے گھروں میں تمہاری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بیویاں ہیں, آؤ میرے اس تصور کو سمجھنا. ایک بچے کی ماں پورا دن دیوانہ وار گھر کے کام کرتی ہے, فجر میں سب سے پہلے اٹھتی ہے, رات سب سے باہر سوتی ہے, پورا دن تھکی ہاری جب ماں کی مامتا کہیں بستر میں جاتی ہے, چھوٹا بچہ اچانک رونا شروع کر دے, آپ لاکھ ہمت کریں نہیں اٹھ سکتے, ماں اٹھ جاتی ہے. کیوں اٹھ جاتی ہے؟ کیونکہ اس کا دل بچے کی محبت میں اٹکا ہوا ہے. بچے کی محبت کا دیا اس کے قلب میں جل رہا ہے. آؤ لوگوں میں نے ایک ماں کا واقعہ پڑھا, پورا دن کام کرتی رہی, اتنی تھکی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنی جوان بیٹی کو کہنے لگی بیٹا آج تیری ماں بہت تھک گئی ہے, اب میں بستر پہ سونے جا رہی ہوں, میرا بیٹا اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا, چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا تاکہ میں تھوڑی دیر سو لوں تاکہ فجر کے وقت بیدار ہو لوں. لوگوں وہ ماں دائیں کروٹ کے بال سو گئی. ابھی سوئے ہوئے تھوڑا وقت گزرا تھا, اچانک دروازے کی گھنٹی بجی. اس خاتون کا ایک بیٹا بیرون ملک رہتا تھا, اس نے اپنی آمد کی خبر نہ بتائی تھی. اچانک اس نے سوچا کہ ماں کو اچانک جا کے اپنا چہرہ دکھاؤں گا, ماں کو سرپرائز دوں گا, میری ماں بڑی خوش ہوگی. بہن نے دروازہ کھولا, بیٹا اندر داخل ہوا, اس نے کہا السلام علیکم امی جان. لوگوں پورے دن کی دنیا کے کاموں سے تھکی ہوئی وہ ماں جو بھی تھوڑے لمحے پہلے بستر میں گئی تھی, آنکھ لگی تھی, ایک دم بیٹے کی آواز سن کر بیٹے کی محبت میں بے ساختہ اٹھی, صدقے واری ہو کر آگے بڑھی, اپنے بیٹے کو گلے لگایا, اندر لایا, بیٹے کو اس کے جوتے اتارے, اس کو دوسرے کپڑے چینج کرنے کے لیے دیے, پھر کچن میں چلی گئی. اب آٹا گوندھ رہی ہے, اب سالن بنا رہی ہے, پھر اس نے بڑی محبت سے کھانا بنایا, اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا, اور کھلا کر لوگوں پھر بیٹے سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگ گئی. اس کی آنکھوں میں کوئی نیند نہیں, اس کے وجود میں کوئی تھکاوٹ کا اثر نہیں. وہ جوان بیٹی آگے ہو کے ہاتھ لوگوں جوڑ کے کہتی ہے میری امی جان آج تو عشاء کی نماز پڑھ کر آپ نے کہا تھا بیٹا مجھے ڈسٹرب نہ کرنا, میں بڑی تھکی ہوئی ہوں. میری اماں تیری تھکاوٹ کہاں گئی, تیری تھکاوٹ کہاں گئی؟ لوگوں اس ماں کا جواب سننا اور پھر اپنے دل کی کیفیت کو سمجھنا. وہ ماں ایسے گھور کے بیٹی کو کہنے لگی بیٹا کون سی تھکاوٹ, کون سی اکتاہٹ, اور دیکھ میرا محبوب لال آیا ہے, اس لال کو میں نے دیکھا, اس کی میٹھی آواز میرے کانوں میں پڑی, میرے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو گئی ہے. آؤ لوگوں, اگر ماں کا محبوب بیٹا تھکی ہوئی ماں لیٹی ہو, اس کی میٹھی شیرینی آواز ماں کے قدموں میں آئے, ماں کے کانوں میں آئے, سوئی ہوئی ماں نہ صرف جاگ پڑتی ہے, اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم لوگوں, جس دن تمہارے دل میں محبت خدا کا ایک قطرہ اس ماں کے برابر ہی صحیح تمہارے سینے میں آ گیا, رات کے پچھلے پیر اٹھ کے مصلی پہ جاتے ہوئے تمہاری آنکھ لگے گی نہیں, تمہارا جسم تھکے گا نہیں, ساری تھکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی. آقا کے میلاد کی محفل میں آ کر کبھی کبھی زمانے کو یہ کہنے والوں یار بڑی لمبی محفل ہو گئی, تھک گئے ہیں, تھکاوٹ ہو گئی ہے. اللہ کی عزت کی قسم, مکین گنبد خضرا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں, جس دن تمہارے دماغ میں علم نبوی کا چراغ جل اٹھا, تمہارے سینے میں محبت و عشق مصطفیٰ کا چراغ جل اٹھا,
ساری رات بھی تم آقا کا میلاد سنتے رہے، تمہیں تھکاوٹیں ہوگی نہیں، جو تھکاوٹیں لے کر آؤ گے وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے دور ہو جائیں گی۔ اس پیمانے پہ کبھی اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھو، جس دن یہ پیمانہ آ گیا اس دن مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح میں امام کی قرات تمہیں لمبی نہیں لگے گی، چھوٹی لگے گی۔ یا رب کا قرآن اتنا جلدی پڑھا دیتا ہے، 1 گھنٹے میں 20 تراویحاں، یار سحری تک پڑھتا رہتا، میرے کان سنتے رہتے۔ یہ کیفیت تب پیدا ہوگی جب زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے آسان کر دیا کہ بندے تجھ سے اعلیٰ تیرا رب ہے، تو نے رب پہ قربان ہونا ہے۔ مولا کیسے قربان ہو، تو نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا میں نے تیرے اندر اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ اس نے امت کے سامنے اعلان کر لیا ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ انا مرۃ الرحمن، میں اللہ کا شیشہ ہوں، جو آئینہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ میں دیکھے گا وہ چہرہ حسن خدا کو دیکھے گا۔ کہا میرے مصطفیٰ کی محبت میں مر جا، میرے محبوب کے دین پہ قربان ہو جا، میرے محبوب کے مشن کے لیے جان مال فدا کر دے۔ جب تو اپنی زندگی کا جینا مرنا میرے محبوب کی ذات، میرے محبوب کی محبت اور میرے محبوب کے دین کو بنا لے گا، تو اپنی زندگی کے مقصد کو پا جائے گا، کیونکہ تیری زندگی کا مقصد اپنے سے اعلیٰ پر قربان ہونا ہے۔ بولیے اپنے سے اعلیٰ پر قربان۔ آج لوگوں اللہ کی بارگاہ میں یہ تصور کرو، یہی وہ تصور ہے جو تحریک منہاج القرآن کے دامن اور استاد کے محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالیہ آپ کی دہلیز پر اس خاکسار نے سیکھا ہے، وہی آپ کی خدمت کے میں نے پیش کیا ہے۔ آؤ ہم بھی زندگی کو بامقصد بنا لیں، ہم بھی زندگی کو اور بامقصد تب بنے گی یہ زندگی آقا حضور کے لیے وقف ہو جائے گی۔ حضور کی محبت میں جینا سیکھو، حضور کی محبت میں مرنا سیکھو، اس حضور کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اس وقت یہ دین میرے سمیت آپ سب سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جتنا ٹائم اپنی نجی زندگی کو دیتے ہو کم سے کم اتنا ٹائم دین مصطفیٰ کو بھی دیا کرو۔ اللہ کریم ہم سب کو دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام کر پھر اپنی زندگی میں دنیا سے جانے سے پہلے اپنی نسلوں کے ہاتھ میں یہ دامن پکڑا کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔